اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین علی یوم الدین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ پہلی قرآن کلاس میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں تمام لوگ خیریت عافیت سے ہوں گے، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی میں قرآن مجید کی کلاس نمبر 1 کا سیشن کا آغاز کر رہا ہوں۔ تو اس کا آغاز اس طرح نہیں ہوگا کہ ہم ابھی فی الحال آیتیں پڑھنا شروع کر دیں گے۔ ہمیں پہلے اس کتاب کا مقدمہ سمجھنا پڑے گا کہ اس کو کیوں، کب، کس وجہ سے، کیسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اس کی کیا وجوہات تھی، یہ کیسے آیا۔ مثال کے طور پر مکی تھا، مدنی تھا۔ ساؤنڈ از کمنگ، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں یہ چیز چیک کرنی ہوگی کہ یہ کانٹیکٹ کہاں سے سٹارٹ ہوا ہے، چونکہ یہ قرآن کلاس 1 ہے، سیشن 1، اس وجہ سے کافی لوگوں کو پتہ ہوگا اور کافی جو ہیں وہ نئے ہوں گے، جو گروپ کے لوگ ہیں کچھ نئے ہوں گے، کسی کو یہ بات آلریڈی پتہ ہوگی کہ کیا سٹارٹ ہوا، کیسے ہوا۔ تو آئیے میں یہ کلیئر کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، تمام دنیا بننے سے پہلے جو پچھلی دنیا تھی جس میں جناتوں کا رہن سہن تھا، ان کا حساب کتاب کا دن آیا تھا۔ تو ان کا جب حساب کتاب کا دن آیا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ ان سب کی روحوں کو قبض کر لو، اور ان کو جو ہے ان کے لیے آج قیامت کا دن ہے۔ تو اس دن تمام جناتوں کی روحوں کو قبض کیا گیا، لیکن ایک چھوٹا بچہ وہ رہ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جبرائیل کو کہ اس کو اپنے ساتھ لے آؤ، مطلب اس کو موت نہ دو، اس کو اپنے ساتھ لے آؤ، باقیوں کا حساب ہم کر دیں گے۔ اب وہ کیا تھا، وہ اللہ عالم، وہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ اب وہ جو عزازیل تھا، یعنی چھوٹا بچہ جو جنات تھا، جن تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ اس کی پرورش کری، وہ فرشتوں کے ساتھ رہا، اس نے اتنی عبادت کری، اور ظاہر سی بات ہے جو شخص جن کے ساتھ رہتا ہے ان کے اندر اسی کی صفت آتی ہے۔ کوئی اگر بچہ چرسیوں میں بیٹھے گا تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ چرسی بنے گا، اور کوئی اگر ظاہر سی بات ہے فرشتوں کے ساتھ جیے گا، فرشتوں کے ساتھ رہے گا صبح شام، تو اس کے اندر فرشتوں والی صفت پیدا ہو جائیں گی، تو وہ بہت نیکوکار بن گیا۔ اور اسرائیلی روایتیں تو یہاں تک آتی ہیں کہ وہ اتنا نیکوکار تھا کہ آسمان میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اس کے سجدے نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ اب وہ جب سجدے کرے، اس نے اتنا بڑا عبادت گزار بن گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں لشکروں کی چابیاں دی باقاعدہ، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک قریبی بندہ بنا۔ فرشتہ نہیں تھا، وہ فرشتوں کے ساتھ پلا بڑا تھا، لیکن وہ فرشتہ نہیں تھا وہ جنات، اور جنات کے پاس نفس ہوتی ہے، فرشتوں کے پاس نفس نہیں ہوتی۔ یعنی فرشتے اللہ تعالیٰ کا حکم مانیں گے ہی مانیں گے، ان کے پاس پروگرام انسٹالڈ ہی نہیں ہے کہ وہ ڈینائی کر دیں۔ اب وہی عزازیل اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری اتنی بڑی سلطنت ہے، تو اتنا کچھ بنانے والا ہے، کروڑوں فرشتے تیرے انڈر، کروڑوں اربوں فرشتے تیرے انڈر ہیں، تو کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جو تیری ہی نافرمانی کرے گا؟ یہ اسرائیلی روایت ہے، میں پہلے کوٹ کر دیتا ہوں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں ہوگا جو میری بھی نافرمانی کرے گا، یعنی میری بات ماننے سے انکار کر دے گا۔ تو عزازیل کو بڑی حیرت ہوئی کہ یار ایسا کون ہوگا جو آپ کی بات ماننے سے آپ ہی کے سامنے منع کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں وقت آنے پہ دکھاؤں گا کہ وہ کون ہوگا، کیونکہ سوائے فرشتوں کے اور اس عزازیل کے آسمانوں پہ کوئی نہیں تھا۔ اب وقت بیتتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے مطابق، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے نیاز ہے، اپنی مرضی کا مالک ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اگر کسی چیز کو بنانے کا آغاز کیا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بنانا ہے، تو وہ کن کہتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، نہ وہ کسی کو جواب دیتا ہے، نہ کوئی اس سے کچھ پوچھتا ہے۔ اسی کو خالق کہا جاتا ہے، یعنی ہر چیز کا بنانے والا، جس سے کوئی کوشچن نہیں کر سکتا کہ کیوں۔ قرآن کے اندر بھی آیت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی کوشچن نہیں کر سکتا کہ اس نے وہ کام کیوں کیا، اور اللہ ہر ایک سے پوچھ سکتا ہے کہ اس نے وہ کام کیوں کیا۔ اب جب عزازیل فرشتوں کے ساتھ پل اور بڑھ رہا تھا، تبھی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ لیا کہ وہ اس دنیاوی مٹی سے ایک آدم بنائے گا، اور اس آدم کے اندر نفس ڈالے گا، اور اس آدم کو حق و باطل دونوں دکھائے گا، اور اس آدم کو اختیار دے گا کہ وہ جو چاہے چنے، اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھے گا کہ کون کیا چنتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو بناتے ہیں، یعنی اس دنیا کا پہلا انسان آدم،
اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو بناتے ہیں اور بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ تمام فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس کو سجدہ کرو. اب یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو کچھ ایسے نام سکھائے تھے، ایسا علم دیا تھا جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی علم کی بنیاد پر کہا کہ تمام جتنے بھی یہاں پہ موجود ہیں سب اس کو سجدہ کریں. تو تمام فرشتوں کے اندر نافرمانی کا فنکشن جو ہے وہ انسٹالڈ ہی نہیں ہے، جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، کیونکہ فرشتوں کے اندر نفس نہیں ہے. یہ نفس جو ہے وہ صرف انسان اور جنات کو دی گئی ہے. اور جو عزازیل تھا وہ جناتوں میں سے تھا، وہ انسانوں میں سے نہیں تھا، وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا. جس وقت اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو کہا کہ تم ان کو سجدہ کرو، تو عزازیل کے اندر تکبر پیدا ہوا. سب سے پہلا گناہ جو پیدائش ہوئی ہے گناہ کی وہ تکبر ہے. اور تکبر کس چیز کا تھا؟ کہ میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے اچھا ہوں. یعنی اگر آج بھی کوئی شخص، کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں یا میں اس سے بہتر ہوں، تو وہ ابلیس یعنی عزازیل کی اسی سنت پر عمل کر رہا ہے. تو وہ کل عزازیل کے ساتھ ہی ہوگا، شیطان ابلیس کے ساتھ. کیونکہ یہ جو نفس ہے نا، یہ ہمارے انسانوں کے اندر یہ چیز پیدا کر دی ہے کہ کیا میں اس سے بہتر ہوں، کیا میری انکم اس سے اچھی ہے، کیا میں اس سے اچھا دکھتا ہوں، کیا مجھے اس سے اچھی نالج ہے، کیا میں اس سے اچھا بول پاتا ہوں. یہ ساری نشانیاں عزازیل کے اندر اس وقت موجود تھی. عزازیل جو کل تک اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہا تھا کہ ایسا کون ہوگا جو آپ کی نافرمانی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں تمہیں وقت آنے پر دکھاؤں گا کہ وہ کون ہوگا جو میری نافرمانی کرے گا. اور ابھی کچھ ہی دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم بنایا، اس کو سجدہ کرنے کے لیے کیا کہا، تو ابلیس آیا میتھمیٹیکل کیلکولیشن لے کر کے. ابلیس سب سے پہلے اس نے اپنے آپ کو بہتر بتایا اور کہا کہ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا. جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کہا کہ اے ابلیس تجھے کیا ہوا، تو نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا، تمام فرشتے سجدے میں جھک گئے آدم کے. کیوں؟ کیونکہ میں نے اس کو خلافت دینی ہے، میں نے اسے خلافت دینی ہے، میں نے اسے اختیار دینا ہے، میں نے اسے علم دینا ہے. ٹھیک ہے، جو فرشتوں کو علم نہیں ہے وہ انسانوں کو علم ہوتا ہے. علم اتنی بڑی چیز ہے، اس لیے ہمیں اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس علم ہے. علم کی بنیاد پر ہم اشرف المخلوقات ہیں. تو ابلیس نے انکار کیا، اور ابلیس نے وجہ کیا بتائی؟ ابلیس نے کہا کہ اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں، وہ مٹی سے بنا ہے، مٹی نیچے جاتی ہے گریوٹی کے ساتھ، مٹی گندی چیز ہے، اور میں آگ سے بنا ہوں، آگ فلیم کے ساتھ اوپر جاتا ہے، آگ کے اندر پاور ہے، آگ کے اندر شعلے ہیں، آگ بہتر ہے. یہ گھمنڈ اور یہ تکبر عزازیل نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کر دیا. یعنی وہ کیلکولیشن پر آ گیا، وہ یہ بھول گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو کہ بجا لانا ہی آخری آپشن ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا حکم دیا ہے تو وہ حکم کو پورا کرنا ہی آپ کے پاس آپشن ہے. یہ کہنا کہ یہ کیوں تھا، یہ یوں تھا، ایکس وائی زیڈ، یہ بیکار کی بات ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اسے فوراً کہا کہ اے ابلیس تو میری بارگاہ سے بھاگ جا، یعنی دفع ہو جا. تو جس کو عزت کی بارگاہ سے بھگا دیا جائے اس کو کہتے ہیں رجیم. اس لیے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو جب اس کا آغاز کریں تو ہم شیطان سے پناہ چاہیں اور اللہ کے نام سے شروع کریں. اس لیے ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تب سے اس کا نام عزازیل کی بجائے ابلیس پڑا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے بھگا دیا گیا. ٹھیک ہے، اب یہاں تک سب کو کلیئر ہے کہ اب اللہ تعالیٰ اور ابلیس کے بیچ ایک جنگ ہوئی ہے، اور وہاں جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو یہاں سے بھاگ جا، عزت کی بارگاہ میں تیرا کوئی تعلق نہیں ہے، تو نے میری حکم کو مانا نہیں ہے، ڈینائی کر دیا اللہ تعالیٰ کا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ تو یہاں سے دفع ہو جا. تب شیطان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو جتنے انسان بنائے گا نا وہ سب تیری نافرمانی کریں گے، میں ان کو برگراؤں گا کہ وہ تیری نافرمانی کریں، اور میں ان کو مجبور کروں گا کہ وہ تیری خلقت کو بدل دیں. اور شیطان نے کہا کہ تیری عزت کی قسم میں قیامت تک یہ کام کرتا رہوں گا، تو مجھے مہلت دے قیامت تک. یعنی اس نے اپنی لائف بھی مانگی ہے قیامت تک کی. ابلیس یعنی عزازیل کی نے اپنی لائف بھی ایکسٹینڈ کرائی ہے اللہ تعالیٰ سے، اور اپنی جو ایک جسے کہتے ہیں کہ جیسے جنریشن ہے وہ بھی مانگی ہے اللہ تعالیٰ سے. اس نے اپنی جنریشن بھی مانگی ہے، کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے وہ شادی اور وہ سب تو ہوگا نہیں ان کے یہاں، نکاح وغیرہ، ابلیس نکاح کر کے شادی کر کے پھر فیملی تو رکھے گا نہیں. تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے قیامت تک کی زندگی دے اور مجھے بھی ایسی ہی پاور دے. اسی لیے جنات جو کہ انسان کے قابو میں آ جاتے ہیں، لیکن ابلیس ان جن میں سے نہیں ہے جو انسانوں کے قابو میں آئے، کیونکہ وہ فلیم سے بنا ہے.
آپ لوگوں نے موم بتی یا لائٹر یا آگ کی ٹاپ پر جو فلیم دیکھتے ہیں نا، جو دکھائی نہیں دیتی لیکن ہاتھ کو سب سے زیادہ جلاتی ہے، جو ہاتھ کو سب سے زیادہ جلاتی ہے، اس فلیم سے بنائے گئے ہیں جنات. تو ابلیس اس فلیم کا بنا ہے جو دکھائی نہیں دیتا، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ سے اس چیز کو مانگا ہے کہ مجھے اتنی تو ایکچوئل میں مطلب پاور دے کہ میں لوگوں کو ورگلانے کے لیے میری لائف بھی ہو، اور میں جو ہے اس کو مطلب میرے بچے بھی ہوں، میرے بات ماننے والے میرے چیلے بھی ہوں. ٹھیک ہے، تو اسی لحاظ سے اس نے اللہ تعالیٰ سے شرطیں رکھی، اور اللہ تعالیٰ سے اس نے اسی کی عزت کی قسم مانگی کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو ورگلاؤں گا کہ وہ تیری خلقت کو بدلیں اور وہ تیرے کسی حکم کو نہ مانیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی کوئی ہمدردی نہیں دکھائی کہ وہ توبہ کریں گے اور میں مان جاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے کہا جو تیری بات مانے گا میں اسے تیرے سمیت جہنم میں ڈال دوں گا، اور جو پیغمبروں کو مانے گا، پیغمبروں کی بات مانے گا، پیغمبروں کی سنتوں پر چلے گا، میرے نبیوں کی بات کو مانے گا، اس کو میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی دوں گا. اور میں آپ کو یہ ابھی کلیئر کر دوں، ابھی بتا دوں کہ جو ہم قرآن کلاس اسٹارٹ کریں گے، اس قرآن میں یہ واقعہ 6 دفعہ آیا ہے، 6 ٹائمز. یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو 6 بار، اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو 6 بار الگ الگ جگہوں پر قرآن مجید میں بتایا ہے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اس کو سمجھ جانا بہت ضروری ہے. جس نے اس کو سمجھ لیا اس کی بنیاد بہت زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اسلام کو اس نظریے سے دیکھتا ہے کہ یہاں پر ایک بہت بہت عجیب و غریب بات ہوئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جس نے چھوٹے سے جنات پر ترس کھا کے اسے بلوا لیا تھا اور کہا تھا کہ ٹھیک ہے تو فرشتوں کے ساتھ رہ، آسمانوں میں رہ، اور وہ اتنی عبادت بھی کر رہا تھا. اتنی عبادت کرنے کے باوجود بھی ایک ایسا وقت آیا کہ اس نے گھمنڈ کے لیے، خود کو بہتر بتانے کے لیے، اس لیے کہتا ہوں کبھی خود کو کسی سے کمپیئر نہ کرو. جو قابلیت پیدا کرنی ہے آپ اپنے اندر بے شک قابلیت کو ڈالو، اختیار کرو. آپ چائنیز بھاشا سیکھو، آپ جاپنیز لینگویج سیکھو، آپ ٹریول کرو، آپ ایجوکیشن حاصل کرو، آپ بڑی ایجنسی میں، بڑی کمپنی میں، MNC کمپنی میں کام کرو، لیکن دوسرے سے کمپیئر نہ کرو کبھی خود کو، کیونکہ یہی ابلیس کا وہ پہلا وقفہ ہے، وہ وسوسہ ہے جو انسان کے دل میں پیدا کر کے ابلیس اپنا کام کر دیتا ہے. کیوں؟ جیسے ہی کمپیریزن آتا ہے انسان ہمیشہ اپنی چیزوں کو کاؤنٹ کرنے لگتا ہے کہ میرے اندر اس سے یہ بہتر ہے، میرے لکس اس سے بہتر ہے، میرا رنگ اس سے بہتر ہے، میرا روپ اس سے بہتر ہے، میرے کپڑے اس سے بہتر ہیں. لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ یہ ساری چیزیں عطا کرنے والا اس کو اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بائی برتھ دی ہیں. میرا اس پر اختیار نہیں ہے کہ میرا رنگ کیسا ہے. ٹھیک ہے، یہ میرا پیدائشی رنگ ہے، میں پیدا اس میں ہوا ہوں. اب اگر کل کو مجھے اس رنگ کی وجہ سے بلال حبشی کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے، اور اگر آپ بہت زیادہ خوبصورت ہیں، بہت زیادہ گورے ہیں، آپ لال ہیں، اور آپ کو خوبصورت ہونے کی، گورے ہونے کی وجہ سے ابن جہل کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے، ابو جہل کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے، کیونکہ وہ بڑا گورا تھا. ابو جہل جو ہے وہ بہت زیادہ گورا تھا، اس لیے اگر آپ کو رنگ کی وجہ سے ابو جہل کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے قیامت کے دن، اور میرے کالے ہونے کی وجہ سے مجھے بلال کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے، تو بتائیے کامیابی کس کی ہے؟ ابو جہل والا کہے گا کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی، میرا تو صرف رنگ اس میں ملتا ہے، تو مجھے اس کے ساتھ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ وہ یہی کہے گا. لیکن دنیا میں یہ لوگ ایسا نہیں کہتے ہیں. یہ کیا کیلکولیشن لے کر چلتے ہیں کہ ہم تم سے بہتر ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا رنگ، ہمارا روپ، ہماری پڑھائی، ہمارا گھر، ہمارا سٹیٹس، میرا موبائل اس سے بہتر ہے. یہ ابلیس کا وہ پہلا وسوسہ ہے جس کو ڈالتے ہی وہ انسان کو اپنے ساتھ شامل کر لیتا ہے کہ جو میں تھا ایک زمانے میں وہ بھی یہی بن گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پہلا وسوسہ تھا. اب میں کہاں پہنچا تھا؟ ہاں، ابلیس کے اور اللہ تعالیٰ کے بیچ یہ معاہدہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دی قیامت تک کی کہ ٹھیک ہے میری تیرے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہوگی، تجھے میں معاہدہ، مطلب میں تجھے مہلت دیتا ہوں قیامت تک کی. تو اس طرح سے سلسلہ شروع ہوا اس کائنات کا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بھیجا اس دنیا میں خلافت کے لیے. اور اگر کوئی شخص یہ بات کوٹ کرتا ہو کہ یہ دنیا تو سزا کی جگہ ہے، آدم نے سزا کاٹنے کے لیے آدم کو یہاں پھینکا گیا تھا، تو ایسا کچھ نہیں ہے. یہ جذباتی باتیں ہیں، ان باتوں سے دور رہیے. کیوں؟ کیونکہ قرآن اور حدیث میں ایسا نہیں آیا. قرآن میں تو واضح آیا ہے، جو کہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی توبہ کو قبول کر لیا تھا. اگر قبول کر لیا تھا تو اس کو باعزت بری کر کے واپس جنت بلانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا.
کیونکہ آدم کو سزا کے لیے اس دنیا پہ نہیں بھیجا تھا اللہ تعالیٰ نے. آدم علیہ السلام کو اس دنیا پہ بھیجا تھا اللہ تعالیٰ نے محض اپنی خلافت قائم کرنے کے لیے کہ تم جاؤ اس پلینٹ ارتھ پر. اس ارتھ پر کوئی نہیں ہے. اے آدم تم میرے نبی ہو, تمہیں میں نے علم سکھا دیا, تمہیں میں نے سب بتا دیا. اب تم میری باتیں لے کر کے دنیا میں جاؤ, تمہاری نسل آئے گی, اس نسل کو سکھاؤ کہ تمہارا ایک پروردگار ہے, ٹھیک ہے, وہ عزتوں کی زندگی گزاریں اور میری حمد و ثنا بیان کرتے رہیں. جو چیزیں میں ان پہ فرض کروں وہ کریں, جو چیزیں میں ان پہ حرام کروں وہ نہ کریں. وہ مرڈر نہ کریں, وہ خون نہ کریں, وہ حسد نہ کریں, ٹھیک ہے, وہ ظلم نہ کریں. تو آدم کا یہاں سے سلسلہ شروع ہوا. تو آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ پہلا مرڈر جو ہے وہ آدم کی اولاد نے کیا تھا, ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا, سگے بھائی کا, اور حسد بھی اس نے کری تھی اپنے سگے بھائی سے عورت کے چکر میں. بہرحال یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. تو یہ وہ نیو ہے اسلام کی جو 6 دفعہ قرآن کے اندر ریپیٹ ہوا ہے, جس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. کیونکہ جب انسان اس چیز کو سمجھ لیتا ہے نا, تو سب سے بڑا کانٹا جو اس کے دماغ سے وہ نکل جاتا ہے کہ ہم کیوں ہیں, ہم کیا ہیں, قرآن کیوں پڑھنا ہے, نبیوں کا کیا سلسلہ ہے. تو جب آدم کو بھیج دیا اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت قائم کرنے کے لیے, تو یہ لیگیسی چلتی رہی. یہ جو آدم کی اللہ تعالیٰ کو آدم کو بھیجنا تھا نبی بنا کے, تو یہ نبیوں کی لیگیسی چلتی رہی. ایک کے بعد ایک دنیا میں یہاں وہاں ادھر ادھر لوگوں کے بیچ نبی اترتے رہے. زمانہ نوح کا آیا. بہرحال وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. اب میں آپ کے سامنے اس جو سب سے اونچی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے, جو اس وقت سب سے اولڈسٹ کتاب جو موجود ہے, جی حابیل قابل صحیح کہا آپ نے, جو سب سے اولڈسٹ کتاب موجود ہے وہ اس وقت یہ قرآن مجید ہے, جو اپنی اصل شکل کے اندر موجود ہے. باقی پرانی کتابیں ساری تبدیل ہو چکی ہیں. یہ قرآن مجید کے بارے میں اس قرآنی کی آیت کے اندر آتا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے, ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص اس کتاب کو نیوٹرل ہو کر کے پڑھتا ہے, مثلا اس نے اب تک جتنا اسلام سنا ہے, کیونکہ سب سے بڑی بیماری ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم سنا کے سننی ہے, تو ہم سن ہوئے ہیں. ہم نے کبھی پڑھنے کی, جاننے کی, سیلف اسٹڈی کرنے کی, کتابیں خرید کے لانے کی, ان کتابوں کو ہم مہینے میں نوٹس بنانے کی کوشش نہیں کری. اس لیے ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے, اس کے اندر کیا علم ہے. اس میں ماضی بھی ہے, اس میں مستقبل بھی ہے, اس میں سائنس بھی ہے, اس میں احکام بھی ہیں, اس میں فرائض بھی ہیں, تمام چیزیں اس میں موجود ہیں. آپ اس کو سائنٹیفکلی روح سے پڑھنا چاہیں گے تو یہ آپ کو سائنٹیفکلی اسٹرانگ کرے گا. آپ اس کو ہسٹری کے طور پر پڑھنا چاہیں گے تو یہ آپ کو ہسٹوریکلی اسٹرانگ کرے گا. آپ اس کو تقوی حاصل کرنے کے لیے استعمال کریں گے تو پہلی ہی صورت آپ کے تقوی کے لیے کافی ہو جائے گی. یعنی قرآن کا ایک معجزہ یہ ہے کہ آپ قرآن کو جس نیت سے پڑھو گے, یہ قرآن آپ کی وہ نیت پوری کر دے گا انشاءاللہ تعالی. اگر آپ اس میں نقص نکالنے کے لیے پڑھو گے تب بھی اندیشہ ہے کہ آپ پکے کافر بن جاؤ گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے ہدایت والوں کو اس قرآن کے ذریعے ہی کافر بنا دیا. کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ قرآن کے ذریعے تم عروج پاؤ گے یا اس قرآن کے ذریعے تم زوال پاؤ گے. لہٰذا پہلے یہ ٹیمپرڈ فارم 3 کتابیں اور لاکھوں انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے اتارے, لیکن آخری نبی جو محمد رسول اللہ ہیں, ابو القاسم ہیں, طٰہٰ ہیں, مزمل ہیں, مدثر ہیں, آقا ہیں, رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں, جن پر 40 سال کی عمر میں پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی. ان وحیوں کو اکٹھا کر کے ایک کتاب کی شکل دی گئی تاکہ آنے والی امت اس کتاب کو پڑھ کر ہدایت پا سکے. اس کتاب میں کوئی چینج نہیں, اس کتاب میں کوئی رد و بدل نہیں. جتنی بھی اس کتاب کو بدلنے کی طریقے کی باتیں ہوتی ہیں سب من گڑھنت, وہ سب جھوٹ ہے. لہٰذا کوئی کہتا ہے کہ بھائی اس میں سے ایک نقطہ زیر زبر یہ وہ غائب ہو گیا تھا, جنگ ہوئی تھی, قرآن چلائے تھے, وہ سب جھوٹ ہے. وہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی چیزیں ہیں جس سے وہ اپنا جو ہے ممبر بیچ رہے ہیں, ممبر اپنا چلا رہے ہیں, روٹی کھا رہے ہیں. ہاں سچائی یہ ہے کہ اس قرآن کے مالک نے, چونکہ یہ باتیں ہیں, یہ کلام ہے, قرآن مجید کا ایک نام کلام مجید بھی ہے کیونکہ یہ کلام ہے, یہ کنورسیشن ہے رب کی اور اس کے خالق کی, رب کی اور اس کے لوگوں کی, رب کی اور محمد الرسول اللہ کی کنورسیشن ہے, اس لیے اس کو کلام کہا جاتا ہے. یہ کلام مجید اگر کوئی یہ اجر بتاتا ہے کہ میں نے اب تک قرآن اس لیے حفظ نہیں کیا یا میں نے اب تک قرآن کے نوٹس اس لیے نہیں بنائے چونکہ یہ عربی میں نازل ہوا ہے اور میری ماتر بھاشا ہندی ہے, اردو ہے, ہم تو اس لینگویج میں بات کرتے ہیں, تو واللہ اسی شخص کو آپ کوئی بزنس کی ڈیل رشین لینگویج میں دیں تو وہ 20 جگہ دوڑے گا یہ کوشش کرنے کے لیے
کہ میں اپنے اس لیٹر کو چینج کروں, میرے پاس یہ جو لیٹر آیا ہے میں اس کو میننگ کراؤں, یہ رشین لینگویج میں مجھے جاب کو اپرچونٹی ہے, میں دیکھوں کہ کیا سیلری دے رہے ہیں مجھے, میں دیکھوں اس کو کنورٹ کرا کے ہندی میں لینگویج کو دیکھوں ٹرانسلیٹ کرا کے کیا لکھا ہے. یا یوں کہہ لیں کہ کسی نوجوان شخص کو اگر کوئی خوبصورت لڑکی انگلش میں یا رشین لینگویج میں یا چائنیز لینگویج میں اس کو لیٹر لکھ کر دے تو کیا وہ دوڑتا نہیں پھرے گا, یہ سوچے گا نہیں کہ میں اس کو ٹرانسلیٹ کراؤں, اس کو پڑھوں, اس کو کیسے جانوں کہ اس نے مجھ سے کیا کہا ہے, وہ کیا چاہتی ہے یا وہ کیا چاہتا ہے. اگر ہم انسان کے لیے اتنا سیریس ہو سکتے ہیں کہ ہم اس کی کہی بھی بات, اس کا لکھا ہوا لیٹر 4 جگہ جا کر ہم ٹرانسلیٹ کراتے ہیں. پرانے زمانے کے بوڑھے آج بھی اخبار کو لے کے جاتے ہیں اور پڑھے ہوئے بندے سے کہتے ہیں کہ ذرا پڑھ کے بتا آج کیا ہوا ہے, کیا خبر آئی آج. لیکن جو شخص محمد رسول اللہ کی امت کے اندر پیدا ہوا, ٹھیک ہے, اور وہ آج کے اتنے اچھا زمانہ ہے ہمارے پاس کہ ہمارے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے, آج کے ٹیکنالوجی کے زمانے میں پیدا ہو کر بھی اگر کوئی اس طریقے کی بات کہتا ہے تو وہ سوائے جھوٹ کے, سوائے وہ دھوکے بازی کے, وہ کچھ نہیں کہہ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن کسی زمانے میں تو بڑا مشکل تھا. اگر محمد الرسول اللہ کے صحابہ کو یہ بات پتہ چلتی کہ یہ میرے پاس ایک موبائل ہے اور میں اس موبائل سے قرآن کو 5 سے 6 لینگویجز میں ٹرانسلیٹ کر کے ہاتھوں ہاتھ پڑھ سکتا ہوں, تو کیا وہ یقین کرتے؟ نہیں, وہ یقین نہیں کرتے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایسا ہوا, ایسا ہے. آج ہم کتنی لینگویجز میں قرآن پڑھ سکتے ہیں, کتنی لینگویجز میں ہم قرآن کی کسی بھی آیت کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں, اور ٹرانسلیٹ ہی نہیں ہم اس کی تفسیر بھی پڑھ سکتے ہیں. تمام علماء کی تفسیر انٹرنیٹ پر موجود ہے, ویب سائٹ پر موجود ہے, یوٹیوب پر موجود ہے, گوگل پر موجود ہے, انسٹاگرام وغیرہ پر ریلز آتی رہتی ہیں. ہر سورس ہمارے پاس موجود ہے. اگر کوئی شخص اس طریقے کی بات کرتا ہے تو وہ سوائے گمراہی کے اور کوئی بات نہیں کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ قیامت کے دن دردناک معاملہ ہوگا. اللہ تعالی ہمیں اپنے عذاب سے بچائے. تو یہ تو تھا ہمارے آج کا یہ مقدمہ جس میں میں نے یہ چیز کلیئر کری کہ حابیل قابیل کا کیا, جس میں نے یہ بات کلیئر کری آپ کو کہ ابلیس اور آدم کا قصہ تھا, جو کہ ہمیں کلیئر ہوا کہ بھائی ایکچوئل میں بات سٹارٹ کہاں سے ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ایک آدم بنانے کا, اس کو خلیفہ بنانے کا, اس کو علم سکھایا, سب سے سجدہ کروایا. ابلیس اکڑ گیا, ابلیس نے کہا میں نہیں کروں گا, میں زیادہ بہتر ہوں, وہ بیکار ہے, وہ مٹی ہے اور میں آگ ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے بھگا دیا اور اس نے کہا کہ میں تیری عزت کی قسم میں تیرے ہر بندے کو گمراہ کروں گا, چاہے پیغمبر ہو چاہے کوئی بھی ہو, قیامت تک تیرے ہر بندے کو گمراہ کروں گا, تیرے خلاف کر دوں گا, اور کوئی تیرے ساتھ نہیں ہوگا, سب میرے ساتھ ہوں گے. اسی کے ساتھ ایک حدیث بھی یاد آئی. اللہ تعالیٰ نے جب جنت اور جہنم کو بنایا تو اس جنت اور جہنم کو دکھانے کے لیے فرشتے کو بلایا, جبریل کو, اس سے کہا کہ اے جبریل یہ دیکھو میں نے جنت بنائی ہے. جبرائیل نے جب جنت کو دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے جنت کو دیکھتے ہی کہا کہ اے اللہ, کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو اپنی پوری زندگی کی ایفرٹس نہ ڈال دے کہ وہ اس میں داخل ہو جائے. ٹھیک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس جنت کو مشکلوں سے ڈھانپ دیا, تقوی سے ڈھانپ دیا, پریشانیوں سے ڈھانپ دیا, صبر سے, امتحان سے ڈھانپ دیا. کسی کے لیے غربت ہے, کسی کے لیے صبر ہے, کسی کے لیے پریشانی ہے. جو صبر کرتا ہے, حق کی بات کرتا ہے, صبر کرتا ہے, ایمان لاتا ہے, پریشانی کو جھیلتا ہے, ان سب کو پریشانی جھیلنے کے بعد جا کر جنت ملتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو پریشانی سے جو ہے مشکل گزار والے راستے میں بنایا. تو جبرائیل کا اسٹیٹمنٹ چینج ہوا. جبرائیل نے کہا کہ اے اللہ, اس کا راستہ دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ کوئی شخص اس میں داخل نہیں ہو پائے گا. اللہ تعالیٰ نے پھر اس سے کہا کہ آؤ جہنم دیکھو. جبرائیل کو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ جہنم دیکھو. جبرائیل نے جہنم کو دیکھا اور کہا کہ اللہ, میں نہیں مانتا کہ کوئی شخص اپنی پوری زندگی میں ایفرٹس لگا کر اس جہنم سے بچنے کی کوششیں نہ کرے. پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو خوشنما چیزوں سے ڈھانپ دیا, اٹریکٹیو چیزوں سے ڈھانپ دیا, راتوں کی عیاشیوں سے ڈھانپ دیا, شراب کے اڈوں سے ڈھانپ دیا, پارٹیوں سے ڈھانپ دیا, گانوں سے, سانگ سے, محفلوں سے ڈھانپ دیا, عیاشیوں سے ڈھانپ دیا, مزے, مستی, غفلت, مزے, بے فکری, کوئی رب نہیں ہے, کوئی میرا رول نہیں ہے, میں جو چاہے میں کر سکتا ہوں, میں فری ہوں. اس سوچ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھانپ دیا, یعنی چمچماتی ہوئی لگ رہی تھی جہنم. تو جبریل کا اسٹیٹمنٹ چینج ہوا. جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ, تیری عزت کی قسم اب مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص اس سے بچ پائے گا, کیونکہ وہ اتنی اٹریکٹیو ہے. لہٰذا مومن کا پرسپیکٹیو یہ ہے, مومن کا فرض یہ ہے, مومن کا اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر مومن کے سمجھ آ گئی ہے کہ وہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ وہ اچھے اور برے کو
سن سکتا ہے, سمجھ سکتا ہے, وہ پاگل نہیں ہے, وہ سو نہیں رہا ہے. اگر وہ جاگ رہا ہے, اگر اس کے پاس عقل ہے, اگر اسے کھانا گرم اور ٹھنڈے میں فرق پتہ ہے, اگر وہ کپڑا خریدنے جاتا ہے مارکیٹ میں تو اسے پتہ ہے کہ اس کپڑے کے کیا ریٹ ہے, اگر وہ مارکیٹ میں کوئی دوسری چیز خریدنے کے لیے جاتا ہے تو اسے پتہ ہے کہ جو کیلے ہیں یہ گل رہے ہیں, اس کا یہ بھاؤ نہیں چل رہا, بھیا کتنے لگائیں آپ, 100 روپے کا درجن دے رہے ہو, نہیں میں یہ نہیں لیتا. آگے وہ بھیا 50 روپے درجن دے رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ میں بچوں کی بات بتا رہا ہوں آج کے دور کے. میں آپ کو بتاؤں 14-15 سال کے بچے کو یہ پتا ہوتا ہے کہ انسٹاگرام پہ کب کس کو کیسے میسج کرنا ہے, اور کون سی دوائی کہاں سے خریدنی ہے, فروٹ کہاں سے خریدنا ہے, فروٹ کے ریٹ کیا ہیں. اور اگر وہ بچہ کبھی کپڑے خریدنے کے لیے چلا جائے تو آپ تو اس کو دیکھ کے حیران ہو جائیں گے. 15 سال سے 16 سال کے بچے کی ہماری سینس آف ہیومر اس لیول پر ہے کہ وہ کپڑا ایسے ٹچ کر کے دیکھتا ہے, ایسے وہ اس طرح سے ٹچ کر کے دیکھتا ہے, کہتا ہے کپڑا اچھا نہیں ہے, میں دوسرا کپڑا لوں گا. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں اصل میں کہ ہم جو انسان ہے, بنی آدم ہے, یہ جو زمانہ چل رہا ہے 2026 7 اپریل, آج کے دور کا بچہ اتنی عقل رکھتا ہے کہ اسے صحیح اور غلط کا بالکل پتہ ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پتہ نہیں تھا. تو لہٰذا اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی. اب جب اتنی سمجھ ہے, کپڑے خریدنے کی سمجھ ہے, کھانے پینے کی سمجھ ہے, تو کیوں اتنی سمجھ کیوں نہیں ہے کہ ہم اس بھاشا کو اتنا سیکھ لیں کہ اس میں کیا بات کہی جا رہی ہے, کیا مجھ سے اللہ تعالیٰ مانگ رہا ہے, کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے چاہتا ہے, کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ میں کس چیزوں سے رک جاؤں, کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ میں کیا چیزیں کروں. ٹھیک ہے, یہ میں پڑھ لوں, اس میں یہ سمجھ لوں. میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں اس بھاشا کو اتنا سیکھوں کہ میں اس کو سمجھ لوں. دوسرا, اس کے علم کو کبھی بھی اس لیے حاصل نہ کریں کہ آپ اس کا علم حاصل کرنے کے بعد دوسروں پر روب جھاڑ سکیں کہ میں آپ سے زیادہ علم والا ہوں. ایک نارمل کنورسیشن سمجھ میں آتی ہے. اگر کوئی غلط فتویٰ یا کوئی غلط اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے تو وہاں آپ یہ بات بولتے کہ بھائی تجھے علم نہیں ہے تو اس بارے میں کیوں بول رہا ہے, جب تجھے پتہ نہیں ہے تو مجھ سے پوچھ سکتا ہے, لیکن خود بنا پتہ ہوئے تو کیوں, اس طریقے کی بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن اس کتاب کو جس نیت سے پڑھا جاتا ہے, یہ کتاب اس کی وہ نیت پوری کرتی ہے. لہٰذا اس بات کا خیال رکھیں. آغاز اس کی پہلی آیت کا ہم اگلی قرآن کی سیشن سے کریں گے انشاءاللہ تعالی. ویڈیو آلریڈی 37 منٹ کی ہو چکی ہے, میں 40 منٹ پر اس کو ختم کروں گا انشاءاللہ تعالی. بس 2 چیزیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن سیشن جو ہو رہا ہے ہمارا, یہ جو قرآن کلاس کا ہم نے آغاز کیا ہے, یہ ہم رینڈملی بھی کر سکتے ہیں. اگر جو فری ہے, جو لوگ فری ہیں وہ آ کر کے اس پر اپنا ٹائم اس کو دے سکتے ہیں, یا وہ دیکھ سکتے ہیں, یا ہم اپلوڈ کر دیں گے اگر اس کو اگر بیٹر ہوا تو. اپلوڈ کرنے کے بعد آپ اس کو بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں, سیو بھی کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ اگر آپ لائیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو 2 چیزوں کی بڑی ضرورت ہے, 3 چیزوں کی آپ کو بڑی ضرورت ہے. نمبر 1, ہارڈ کاپی میں آپ کے پاس قرآن موجود ہونا چاہیے جب آپ اس کو قرآن کلاس کو اٹینڈ کریں. نمبر 1. نمبر 2, آپ کے پاس کوئی نوٹ ہونا چاہیے جس سے آپ اپنے نوٹس بنائیں, یا آپ کو جو چیز سمجھ نہ آ رہی ہو آپ اس چیز کو لکھیں اینڈ میں, اور آپ نیچے لکھ کر مجھے بتا دیں کہ کیا چیز ہے, کیا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا جو آپ کو سمجھ نہیں آیا ہے. 3rd, آپ کے پاس جو بھی موبائل ہے, اگر آپ کے گھر پہ یا کسی بھی پرسن کے پاس ایکسٹرا موبائل ہے تو وہ اس موبائل کے اندر اسلام 360 ڈاؤن لوڈ کرے, تاکہ میں جو قرآن کلاس میں اب حدیثیں آپ کو کوٹ کروں گا, تو میں نہیں چاہتا کہ چند حدیثوں کے علاوہ میں ساری حدیثیں ہوا میں کوٹ کروں. میں چاہتا ہوں کہ میں اور میرا اسٹوڈنٹ اس بات کو سمجھے کہ حدیث بہتر وہ ہوتی ہے جس میں نمبر بھی بتایا جائے, ایٹ لیسٹ بک تو بتائی جائے. کیونکہ اگر آپ بک بتا دیں گے تو میں بعد میں آپ سے یہ کمنٹ میں پوچھ سکتا ہوں کہ مجھے پلیز اس کا نمبر بتا دیجیے گا, تاکہ ہم بعد میں اس کا نمبر آپ کو شیئر کریں. بعض دفعہ اس کا نمبر یاد نہیں ہوتا ہے تو اس کو یہ بتایا, ایٹ لیسٹ حدیث کی کتاب تو بتانا جو ہے وہ بہتر ہے. تو یہ 3 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہے. نمبر 1, ہارڈ کاپی میں قرآن. نمبر 2, کوئی نوٹ بک جس میں ہم نوٹس بنا سکیں, اس کے جو سمجھ آ رہا ہے وہ لکھ سکیں, جو سمجھ نہیں آ رہا ہے اس کو کوشچن مارک کر سکیں, وہ بعد میں اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں. اور نمبر 3, اسلام 360. اسلام 360 میں بہت سمپل ہے, آپ کسی سے بھی پوچھ لیں. حدیث پر جا کر آپ جو بک ہے اس بک کو سلیکٹ کر کے اس کا جو نمبر میں آپ کو بتاؤں گا, اس نمبر کو جب آپ ڈالو گے مثلاً 3812 2812 1000, وہ جب آپ سرچ کریں گے تو وہ حدیث نیچے آ جائے گی, اور اس کی لینگویجز بھی آئیں گی, آپ اردو میں, انگلش میں, ہندی میں اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو یہ ایک ایسا طریقہ ہے آج کے دور کا جس سے ہم علم حاصل کر سکتے ہیں. اور اس قرآن مجید کی انشاءاللہ پہلی آیت کا آغاز ہم اگلے سیشن میں کریں گے. امید کرتا ہوں کہ یہ جو سیشن ہم نے کیا ہے اللہ تعالیٰ اس میں بہتری عطا فرمائے, اور جو لوگ سن رہے ہیں, جو لوگ قرآن کلاس لینا چاہتے ہیں, ان کو زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ
جو ہے اس حالات کو ہمارے لیے بہتر فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین. صدق اللہ العظیم.